بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کی تعمیر نو اور حجر اسود کو نصب کرنے کا مکمل واقعہ سنائیں گے۔ تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے تقریباً 10 برس بعد 605 ہجری میں تعمیر کعبہ میں شگاف پڑ گئے تھے۔ قریش کو اندیشہ ہوا کہ کہیں دیواریں گر نہ پڑیں، چنانچہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا کام شروع ہوا۔ سعید بن عاص کا غلام باقوم ماہر نجار بھی تھا۔ تعمیر کا کام اس نے کیا۔ سب لوگ پتھر اٹھا اٹھا کر دیتے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پتھر اٹھا اٹھا کر دیے۔ جب تعمیر اس مقام تک پہنچی جہاں حجر اسود لگانا تھا تو قریش میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ حجر اسود لگانے کی سعادت کون حاصل کرے۔ ہر قبیلہ اس اعزاز کا آرزومند تھا اور کوئی بھی اپنے اس دعوے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھا۔ چنانچہ حالات خراب ہو گئے اور جنگ و جدل تک نوبت پہنچی۔ اس نازک صورتحال کو دیکھ کر سب نے باہم مشورے سے طے کیا کہ دوسرے دن جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہی اس اختلاف کا فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ دوسرے روز سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ سب نے کہا یہ امین اور دیانتدار ہیں، چنانچہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھائی، پھر دست مبارک سے حجر اسود اٹھا کر اس میں رکھ دیا اور فرمایا ہر قبیلے والا اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لے۔ پھر سب نے مل کر چادر اٹھائی اور حجر اسود کو اس میں رکھ دیا اور حجر اسود کو اس جگہ تک پہنچایا جہاں اس کو لگانا تھا۔ حجر اسود اس مقام تک پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اس کو نصب کر دیا۔ اس طرح آپ کی دانشمندی اور دور اندیشی سے یہ فساد رفع دفع ہو گیا اور حجر اسود کی تنصیب میں تمام قبائل شریک بھی ہو گئے۔ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کی پہل سعادت حضرت عباس کی والدہ کو حاصل ہوئی، جنہوں نے گمشدہ عباس کے مل جانے پر غلاف چڑھانے کی منت مانی تھی۔ حجر اسود کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اٹھایا، لگایا، پھر اس کو بوسہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت حجر اسود کی سعادت کا ذکر کیا جو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک اور چہرہ مبارک مس ہونے سے حاصل ہوئی اور وہ واقعی چومنے کے قابل ہو گیا۔